الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں زندگی میں پہلی بار اور دوستوں کے اس کوٹھ میں حاضر ہو کر دین کی چند باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جن جن ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے، فضلاء عظام نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کے موتی پیش فرمائے،
میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے تمام بزرگوں کا بیان فرمانا اور عام دوستوں کا سننا قبول فرمائے۔ ملک کے طول و عرض میں جہاں بھی کسی حافظ قرآن کی دستار بندی کرنے کا مجھے موقع ملا تو اس وقت دستار بندی کے موقع پر میرے دل کے اندر بھی بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی قرآن مجید کا حافظ ہوتا۔ میری ابتدائی زندگی سکول اور کالجوں میں گزری، اس کے بعد اللہ کریم نے مجھے اس علمی میدان میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ دوست یہ سوال کریں کہ میرے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی قرآن مجید کا حافظ ہوتا۔ حافظ قرآن کو قیامت کے میدان میں اللہ 11 پاسپورٹ عطا کرے گا۔ ایک پاسپورٹ حافظ قرآن کو اپنے لیے جنت میں داخل ہونے کا نصیب ہوگا، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن کو اللہ اپنے گھرانے کے ان لوگوں کے لیے عطا کرے گا جن گھرانے کے 10 افراد کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ حافظ قرآن کی سفارش اپنے گھرانے کے 10 ان بندوں کے حق میں قبول کر کے ان کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے گا۔ این سعادت بصور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ حامد۔ میں دل کی گہرائیوں سے عزیزم حافظ حامد، ان کے والدین اور ان کے جو اعزاء و اقارب اور برادری کے بندے آج اس محفل میں تشریف فرما ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے استاد محترم برادر مکرم حافظ احمد خان صاحب کو، مولانا نوید اختر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے اس عزیز کا یہ حفظ قرآن والا عمل اس کے لیے، والدین کے لیے، گھرانے کے افراد کے لیے، استاذ محترم کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا ہے۔ آپ نے آمین بھی نہیں کہی، آپ تھا۔ میرا ایک سائیڈ کا سفر 1000 کلومیٹر ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ تھکے ہوئے دوست میرے حصے میں آئے۔ میں 2 باتیں آپ دوستوں کو سناؤں گا۔ 2 آیات کی تلاوت کا اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا۔ پہلی آیت کے اندر ہے عظمت کلام، اور دوسری آیت مبارکہ میں ہے عظمت متکلم۔ سادہ الفاظ میں عرض کروں تو پہلی آیت کے اندر ہے عظمت قرآن، اور دوسری آیت کے اندر ہے عظمت رحمان، جس نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کی عظمت کیا ہے اور نازل کرنے والے رحمان کی عظمت کیا ہے، یہ 2 باتیں سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ آیت نمبر 21، سورت کا نام سورت الحشر 28واں پارہ ہے۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے۔
اور آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ قرآن کے حوالے کو دیکھنا ہے، قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ میرے تمام دوستوں کو قرآن دیکھنے کے ثواب سے مالا مال کر دے۔ جتنے بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اللہ کریم نے ساری مخلوقات میں سے سب سے مضبوط پہاڑ کو پیدا کیا ہے۔ پہاڑ جیسی مخلوق اللہ کریم نے پوری کائنات میں اور کوئی نہیں بنائی ہے۔ رب العالمین نے اپنے کلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے مثال پہاڑ کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر میں اللہ اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا، قرآن پاک کے اندر اتنا وزن تھا کہ پہاڑ بھی قرآن پاک کا وزن برداشت نہ کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چورو چور ہو جاتا۔ کون سا جملہ دوستوں کو یاد کرانا ہے؟ قرآن پاک کا وزن پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ سبق میں نے روک دیا، اب حدیث سنا ہوں اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام سورت البلد۔ یہ میں نے سورت البلد کی ابتدائی آیات پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ پہلی دو آیات ہے۔ میں اللہ کریم مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں زمزم کا چشمہ جو ہے، اس میں صفا مروہ پہاڑی جو ہے، اس کے اندر مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر جو ہے، اس میں مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات کے میدان ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ چیزیں تو پہلے بھی موجود تھیں، میں آج مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اب تیار بیٹھنا ہے دوستوں نے سبحان اللہ کہنے کا وقت آ گیا ہے، ایمان کے جذبے سے سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہنا۔ فرمایا میں اللہ کریم آج اس لیے مکہ شریف کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ مکے کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی زمین پہ قدم رکھا، رب العالمین نے آپ کے چلنے کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا تھا۔ سارے دوست میری تسلی کرو، میں آپ کے لیے دعا کروں، میں باوضو ہوں، اللہ کا گھر ہے، قرآن سامنے ہے، ہاں نہ میں جواب جو اونچا ساتھی دے گا میری اس کے لیے دعا ہے۔ قرآن پاک کا وزن پہاڑ برداشت کر سکتا تھا؟ جس قرآن پاک کا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا،
اس قرآن پاک کو آمنہ کے لال کے سینے نے سنبھال لیا۔ جس سینے میں قرآن ہو اس کی شان اور وزن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھو بیٹا، ان کے سینے میں قرآن ہے، بھائی احمد خان سے ان کے سینے میں قرآن ہے۔ سارے برادری کے بندے مل جائیں، ناراض نہیں ہونا، دین کی بات ہے۔ حافظ صاحب کی ساری قوم اور قبیلے کے بندے مل جائیں، رب کعبہ کی قسم جس سینے کے اندر قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، ساری برادری کے بندے اپنا مقام اور عزت اور درجہ لے کر آئے۔ جس سینے میں قرآن ہو اس سینے والے بندے کی شان کا مقابلہ ساری قوم اور قبیلے والے نہیں کر سکتے۔ بیٹا کتنے سے محض کیا؟ 3 سال۔ اب سنیں، 3 سالوں کے اندر حافظ صاحب نے روزانہ کتنی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہوگی؟ سوچیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، پہلی جلد کے اندر عربی میں تفسیر اتنی بڑی 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے اور رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نظارہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ اب یاد رکھنا دوستو، موت کے بعد عذاب اور ثواب والا معاملہ یہ عالم غیب کا ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی حال نہیں جانتا، لیکن اللہ کریم چاہے انسانوں کی عبرت کے لیے دنیا میں رہنے والوں کو کوئی عذاب اور ثواب کا نمونہ دکھا دے تو اللہ قادر ہے۔ اگر اتنی شان کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اللہ کریم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ 3 دن پہلے عذاب تھا، 3 دن بعد تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے؟ شان مقام برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل ہے، یہ میں نے سورت النمل کھولی ہوئی ہے، یہ پہلی سطر سبیل نمبر 65۔ فرمایا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک بات تو بتا دیں سارے ساتھی، قرآن سچا، قرآن سچا، قرآن کا فیصلہ سچا، یہ حوالہ ہے۔ اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ کو ماننے والے اونچا لیں گے، زبان کے تالے کھول دیجئے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ محبت سے عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں، یہ رب العالمین کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ پاکستان والے تو بادشاہ ہے نا، کوا بیٹھا ہے دیوار پر، کاں کاں کاں، ہاں دیکھا نا کوا کاں کاں کر رہا ہے، میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اب یہ کوا عالم الغیب ہے۔ جھوٹے قصے لوگوں نے بنا لیے، جھوٹے قصے۔ پنجاب والے کہتے ہیں ایک پیر صاحب نے رکھی ہوئی تھی بلی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے بلی اتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی، بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا، مہمان آ گئے 8۔ جھوٹے قصے۔ تو مریدوں نے کہا حضرت بلی نے تو کبھی غلطی نہیں کی،
بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا ہے، مہمان 8 آ گئے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا نہیں، بلی سچی ہے، بلی نے ٹھیک 7 دفعہ میاؤں کیا ہے، تم پتہ کرو 8واں مہمان وہاں بھی ہوگا۔ جھوٹے کسے؟ اللہ کا نام لے لو سارے ساتھی، یہ مسجد کی زمین آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن تو فیصلہ کر، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جو دنیا سے چل بسے، قرآن سامنے، قبروں میں دفن ہو گئے، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، 3 دن پہلے عذاب، 3 دن بعد رحمت۔ اوحی اللہ الی عیسی ابن مریم، اللہ نے وحی بھیجی میرے پیارے پیغمبر، یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا، فوت ہونے لگا، اس کے گھر میں اولاد کی امید تھی، فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ حافظ صاحب آپ کے لیے بات سنائی ہے، آپ کی برادری والے سنیں۔ فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اب بچہ یتیم ہے، والد کو دیکھ بھی نہیں سکا، بچے کی عمر 4 سال ہوئی ہے، بیوہ اماں نے اپنے یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا، استاد کے پاس لے گئی ہے، استاد جی بچہ یتیم ہے، اپنے ابا جان کو دیکھ بھی نہیں سکا، والد کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے، 4 سال عمر ہو گئی ہے، یتیم میرے بیٹے کو اللہ کا نام سکھائیے۔ استاد محترم نے یتیم بچے کو سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب یتیم بچے نے زمین پہ بسم اللہ شریف پڑھی، میں اللہ کو حیا آ گیا کہ جس کا یتیم بچہ زمین کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر میں اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں؟ یتیم بچے کے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے میں اللہ نے گناہگار والد سے عذاب دور کر دیا۔ سوچو دوستو، ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی، اللہ کریم نے گناہگار والد سے عذاب ہٹا دیا۔ 3 سال میں حفظ کرنے والا حافظ قرآن جو روزانہ درجنوں دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہے، حافظ کا اپنا مقام کیا ہوگا، والدین کا مقام کیا ہوگا؟ سوچو، ایک تحفہ بھی آپ کو دے دوں، 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر، یہ میرے سامنے 29واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ سورت المدثر۔ اللہ فرماتے ہیں علیہا 19، یہ حوالہ ہے آیت نمبر 30۔ جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، 19 کو کہتے ہیں، 1 کم 20۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے، 19، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو ایماندار بندہ ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ بسم اللہ شریف کے 19 حرفوں کے بدلے میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ اب آپ کی منت کرتا ہوں، کوئی زبان دوستوں کی خاموش نہ رہے، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر اونچی آواز میں بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ جہنم کے 19 فرشتوں سے بسم اللہ پڑھنے والے کو نجات عطا کر دے گا۔ قرآن میں اور لفظ بھی ہے سبحان اللہ۔ حافظ سے ہم نے سبحان اللہ پڑھا ہوگا، میں حوالہ کھولتا ہوں۔ اچھا یہ بتا دیں دوست، آپ تھکے تو نہیں؟ ڈھیلا ڈھیلا آپ کے دوستوں نے دیا، مجھے لطف نہیں آیا۔ تھکے بیٹھے ہو کہ بھوکے بیٹھے ہو؟ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب ہے، یہ میں نے سورۃ الروم کھولی ہوئی ہے۔ رب العالمین کی لارب کتاب فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، آیت نمبر 17۔ سبحان اللہ قرآن میں ہے، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب نے سبق میں کتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھا ہوگا جب یہ سورۃ الروم یاد کی ہوگی۔ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، لیکن گفٹ اس وقت دوں گا جب سارے ساتھی مجھے اونچا سبحان اللہ سنائیں گے۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ باہر والے دوستوں کی زبان بھی خاموش نہ رہے، اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ گفٹ لے لیں، گفٹ گفٹ۔ حافظ صاحب آپ بھی اور سارے دوست، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، تحفہ میرا لے لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے بادشاہ، انسانوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ایسے نہیں کہا، قرآن کا حوالہ ہے 19واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النمل۔ یہ میرے سامنے سورۃ النمل کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 17۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، آیت نمبر 17 سورۃ النمل 19واں پارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی ہے۔ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت سبا۔ یہ میرے سامنے سورت سبا کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا والی سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر۔ یہ آیت نمبر 12 ہے، یہ آخری 2 سطریں صفحے کی دیکھ لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہوا پر بھی چل رہی ہے، تخت نشین ہو جاتے ہیں، تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے ہیں میرے تخت کو اڑانا شروع کر۔ 1 مہینے کا سفر ہوا 1 دن میں کرا دیتی تھی، ورواہا شہر 1 مہینے کا سفر ہوا 1 رات میں کرا دیتی تھی۔ 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کا سفر ہو رہا ہے۔ حیران نہیں ہونا دوستو، اگر تیزی سے اڑنے والے انسان جہاز بنا سکتا ہے تو تیزی سے اڑنے والا اللہ تخت بھی بنا سکتا ہے۔ تخت پر بیٹھ گئے، ہوا کو حکم دیا، اڑا۔ ہوا نے تخت اڑانا شروع کر دیا۔ خالی کرسی نہ سمجھنا بھائیو، اتنا بڑا تخت، 4000 وزیروں کی کرسیاں بھی ساتھ بچھی ہوئی ہیں، وزیر بھی ساتھ ہیں۔ تخت اڑتا جا رہا ہے۔ ایک غریب بندہ زمین میں ہل چلا رہا تھا، تخت اوپر سے گزرا، غریب بندے نے اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، وزیروں کی کرسیاں بھی ساتھ۔ غریب بندے کی زبان سے حیرانی کی وجہ سے نکلا سبحان اللہ۔ اب
حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو نہیں سنا، وہ تو تخت پر تھے فضا میں، لیکن اللہ نے تو سن لیا۔ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر بولی میں سنتا ہے، ہر انداز میں سنتا ہے۔ یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت الملک، یہ میں نے سورت الملک کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 13 ہے یہ حوالہ۔ فرمایا قولکم ابجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ یہ حوالہ قرآن کا میرے سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا آواز میں بات کرو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اونچی آواز میں بولو، اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ اللہ تمہاری اونچی اور ایسا آواز کیسے نہیں جانتا؟ رب العالمین تو دل کے ارادے جاننے والی ذات ہے۔ میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جی اللہ تخت کو روک دو، یہاں روک دو جی، کہاں چلنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اسی دیہاتی غریب بندے کی زمین میں تخت کو اتارنا ہے جہاں وہ ہل چلا رہا ہے۔ دیہاتی حیران ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت غریب بندے کی زمین میں اتر آیا۔ اب ہم یہاں قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اچانک پرائم منسٹر صاحب آ جائے، پریزیڈنٹ آ جائے ملک کا، صدر آ جائے، وزیر اعظم، ہم کتنے حیران ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میری زمین میں، اللہ نے فرمایا نیچے اترو میرے پیغمبر، غریب بندے سے جا کے ملاقات کرو اور میں اللہ کا پیغام سنا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے، غریب بندے کی طرف چلے، وہ ششتر کھڑا ہے حیران۔ حضرت نے جا کر مصافحہ کیا، ملاقات کی، فرمایا اللہ کا پیغام سن لے غریب بندے، لا تسبیحۃ واحدۃ خیر مما اوتی آل داؤد۔ میرا تخت فضا میں اڑتے دیکھ کر تیری زبان سے نکلا تو سبحان اللہ، رب کائنات کا پیغام یہ ہے غریب آدمی، میں سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا تیرا ایک سبحان اللہ قیمتی ہے۔ غریب بندہ حیران ہو گیا، میرا ایک سبحان اللہ آپ کے تخت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غریب کا سوال سنیں، کوشچن کیا ہے؟ میرا سبحان اللہ کیوں قیمتی ہے؟ آپ کا تخت اتنا قیمتی نہیں سبحان اللہ کے مقابلے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا غریب بندے ہے، تیرا سبحان اللہ اس لیے میرے تخت سے قیمتی ہے، میرے تخت پر فنا آ جائے گی، اور جس کی تسبیح بیان کر رہا ہے سبحان اللہ کے ذریعے اس اللہ پر فنا نہیں آئے گی۔ 27واں پارہ، سورت کا نام سورت الرحمن، یہ میرے سامنے سورت الرحمن کھلی ہوئی ہے، اور آیت کا نمبر ہے 25 اور 26 اور 27۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ حوالہ آپ دوستوں کے سامنے میں نے کھولا ہوا ہے، زمین کی ہر چیز پر فنا آئے گی لیکن اللہ کریم پر فنا نہیں آئے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حافظ صاحب نے سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑھا ہوگا؟ 3 سال حفظ کیا، 3 سال۔ بسم اللہ کتنی دفعہ پڑھی ہوگی؟ یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ آؤ پھر میں پیچھے پلٹ رہا ہوں۔ قرآن پاک کا وزن پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو سبق بھول لیا؟ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک کا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور قرآن پاک کو آمنہ کے لال کے سینے نے سنبھال لیا۔
جس سینے میں قرآن ہو اس کے وزن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اگلی آیت، ایک میں نے آپ کو حصہ سنا دیا، بیان کا دوسرا حصہ۔ پہلی آیت کے اندر عظمت قرآن، دوسری آیت کے اندر عظمت الرحمن۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس قرآن کو کس نے نازل کیا؟ هو اللہ، اس اللہ نے، اس اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا ہو، دیکھ کر دیکھیے گا، تین وعدے ہم نے کیے نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے، مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کریم کے بغیر کوئی الہ اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تین عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نمبر ایک التحیات للہ، زبانی عبادت۔ کیا مطلب؟ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، انسان پریشانیوں کا شکار ہو جائے، اسباب سارے ختم ہو جائے، اس وقت پکارنا اور بلانا عبادت ہے، اور اس پکارنے کے لائق صرف اللہ ہے۔ میں آپ کو مثال سناؤں، قرآن و سنت سنا رہا ہوں، ایک صحابہ کی سیرت کی جھلک سنیے۔ مکہ مکرمہ سے 85 کلومیٹر سفر ہے طائف کا، 85 کلومیٹر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے مکہ مکرمہ آنا چاہتے تھے۔ ایک خچر والے کو کہا، آپ خچر سمجھتے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا، آپ کا ضلع لڑکانا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، بھائی محمد پیش کی معذرت۔ جب بھی چیک باباد، شکارپور، یہ چونکہ سرحدی علاقے ہیں نا آپ کے، سندھ پھر اس طرف ہے، جب بھی ہم آتے ہیں پنجاب سے تو گڈو گاڑی ہمارا استقبال کرتی ہے۔ اتنا ڈر لگتا ہے نا، توبہ توبہ توبہ، بھائی ادھر گاڑی میں نہ لگے، ادھر نہ لگے، توبہ توبہ، گڈا گڈا۔ ایک گڈا، ایک ہے گھوڑا نا، خچر۔ خچر گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے پیدا ہونے والا۔ خچر والے کو کہا حضرت زید نے مجھ سے کرایہ لے لے، مجھے مکہ شریف چھوڑا، کرایہ طے ہو گیا۔ حضرت زید خچر میں سوار ہو گئے، خچر کا مالک بھی ساتھ ساتھ، چلتے چلتے ویران جگہ پہنچے۔ خچر کے مالک نے تلوار نکال لی، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، میرا قصور بھائی۔ خچر کے مالک نے کہا میں تھاڑیلوں، تھاڑیل کہتے ہیں ڈاکو، یہ سندھی نہیں سکھاتے آپ، تھاڑیل ڈاکو، میں ڈاکو، تجھے قتل کر کے تیرا سامان لوٹ لوں گا۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے سامان مجھ سے لے لے، مجھے قتل نہ کر۔ کہا نہیں، اگر میں نے سامان لے لیا، تجھے چھوڑ دیا، تو دوسروں کے سامنے جا کر میرا راز آؤٹ کر دے گا۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے ظالم نہیں چھوڑتا، فرمانے لگے اگر تو مجھے قتل کرنے پر تل گیا ہے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ تھاڑیل نے کہا پڑھ لے نماز، آسمان دیکھ انسانوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہڈیوں کے، انہوں نے بھی بڑی نمازیں پڑھی تھیں، ان کو بھی میں نے قتل کیا تھا، تو بھی پڑھ لے، تجھے نماز کی حالت میں قتل کروں گا۔ مسئلہ سن لو سارے دوست، تو شرون علی ما تموتون
جس حالت میں بندے کی موت آئی اسی حالت میں زندہ ہو کر اٹھے گا. قرآن پڑھتے موت آئی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے موت آئی ہے، اللہ اللہ کرتے روح نکلی. جب انسان قیامت کے میدان میں زندہ ہو کر اٹھے گا زبان پر قرآن پاک کی تلاوت اور کلمہ جاری ہوگا. معاف کرنا، مجھے معاف کرنا. بڑے روڈ پر چلیے، آپ کا کراچی روڈ، ہمارا جی ٹی روڈ، موٹر وے، گاڑیوں کے اندر فلمیں چل رہی ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا، فلمیں دیکھتے موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا. یہ موت ہے. آئے حضرت زید نے نماز شروع کی، اللہ اکبر. فرماتے مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا. ظالم تلوار لے کر کھڑا ہے، اس نے تلوار اٹھائی، وار کرنا چاہا. حضرت زید کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین. بس سارے مہربانوں سے بڑا مہربان اللہ. آواز آئی لا تقتلہ، حضرت زید کو قتل نہیں کرنا. یہ کون ہے بھائی؟ آس پاس دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا. ڈاکو حیران، دوبارہ تلوار اٹھائی، وار کرنے لگا. حضرت زید کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین، سارے مہربانوں سے بڑا مہربان اللہ تو ہے. دوسری بار آواز آئی لا تقتلہ، حضرت زید کو قتل نہ کرنا، خبردار. ڈاکو رک گیا، کون آواز دے رہا ہے؟ کوئی نہیں. تیسری بار ڈاکو نے وار کرنا چاہا، حضرت زید کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین. آواز آئی لا تقتلہ، حضرت زید کو قتل نہ کرنا. یکدم ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت زید کے قریب آیا. ڈاکو کھڑا ہے، گھوڑ سوار نے وار کیا، ڈاکو کا سر کٹ کر دور جا پڑا، جسم ڈاکو کا تڑپنے لگ گیا. حضرت زید حیران ہو گئے، فرمانے لگے من تھا، گھوڑے پر چڑھ کر آنے والا تو کون ہے؟ ڈاکو کو قتل کرنے والا تیرا تعارف کیا ہے؟ گھوڑ سوار نے جواب دیا انا ملک من السماء السابعہ، میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. جب آپ نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین، میں 7ویں آسمان پر تھا، اللہ نے فرمایا جلدی پہنچ. میں نے 7ویں آسمان سے آواز دی حضرت زید کو قتل نہ کرنا. اللہ نے 7ویں آسمان سے میری آواز ڈاکو کو سنا دی. جب آپ نے دوسری بار کہا یا ارحم الراحمین، میں پہلے آسمان پر پہنچ چکا تھا، میں نے وہاں سے آواز دی حضرت زید کو قتل نہ کرنا، وہاں سے بھی اللہ نے آواز ڈاکو تک پہنچا دی. جب آپ نے تیسری بار کہا یا ارحم الراحمین، میں زمین پر پہنچ چکا تھا، وہاں سے میں نے آواز دی قتل نہ کرنا. اس مشکل وقت میں اللہ کو بلانا آپ کا کام تھا. 7ویں آسمان سے مجھے بھیج کر آپ کی مشکل کو حل کرنا اللہ کا کام تھا. یہ حوالہ دیکھیے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف، یہ حوالہ ہے. بھائی جان یہ دیکھیے گا، آپ کو ثواب ہو. میں مانتا ہوں چھت پر چڑھنا ہو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکن کہتے ہیں تو سیدھی میں سیکھ رہا ہوں، ڈاکن سیڑھی. کنویں میں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے. افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے. عدالت میں جسٹس کے سامنے، جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے. دوستو مانتا ہوں چھت پر چڑھنا ہے ڈاکن ضروری ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے رسی اور ڈول ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ، انسان کے دل کے ارادے جاننے والا بھی میں اللہ، اور میں اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ کریم ہوں. یہ میری اینک کتنے
قریب نہیں ہے، یہ میرا لباس اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ ہمارے قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب۔ میرے طرف دیکھنا سارے دوست، مانتا ہوں چھت پر چڑھنا ہے، ناگن اور سیڑھی کی ضرورت ہے کیونکہ چھت دور ہوتی ہے، سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کنویں کا پانی نیچے دور ہوتا ہے، رسی اور ڈول کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو اللہ شارک سے زیادہ قریب ہو وہاں ڈاکڑ والی رسی اور ڈول والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، وکیل کی منت کرتے ہیں، ایڈوکیٹ سے مہربانی کر، کیس تیار کر، فائل تیار کر، یہ فیس ہے۔ جج کو پتہ نہیں بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں، اس لیے وکیل کی ضرورت ہے۔ افسر کو پتہ نہیں آفس کے دروازے پر کون کھڑا ہے، پی این اور چپڑاسی کی منت کرتے ہیں، یہ میرا وزٹنگ کارڈ لے جا کر تو تعارف کرا۔ افسر کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، اس لیے چپڑاسی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا نعلم ما توسوس به نفس، میں اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہوں۔ میری طرف دیکھیے، میں اللہ انسان کے دل کی نیت کو بھی جانتا ہوں، یہ قرآن سامنے ہے۔ فرید آباد کے بھائیوں، جو اللہ انسان کے دل کے ارادے جاننے والا ہو وہاں وکیل والی چپڑاسی والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، پہلی جلد کے اندر عربی میں تفسیر اتنی بڑی 500 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے اور رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نظارہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ اب یاد رکھنا دوستو، موت کے بعد عذاب اور ثواب والا معاملہ یہ عالم غیب کا ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی حال نہیں جانتا، لیکن اللہ کریم چاہے انسانوں کی عبرت کے لیے دنیا میں رہنے والوں کو کوئی عذاب اور ثواب کا نمونہ دکھا دے تو اللہ قادر ہے۔ 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین، یہ میرے سامنے سورت یاسین کھلی ہوئی ہے، اور آیت نمبر 82 حوالہ فرمائے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ حوالہ سامنے ہے۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے، اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ کو کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس قبر والے آدمی کا عذاب ظاہر ہو گیا، اللہ عذاب ہو رہا ہے قبر والے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، چلے گئے وہاں سے، 3 دن کے بعد واپس آئے، اللہ نے پھر قدرت کا نمونہ دکھایا، اسی قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ 3 دن پہلے عذاب، 3 دن بعد رحمت۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نوافل پڑھے، سلام پھیرا، دعا مانگی، اللہ حقیقت سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے سخت عذاب ہو رہا تھا، 3 دن بعد تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، سبق روک دیا میں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان برحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام برحق، صاحب معجزات ہونا برحق، عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب انجیل ہونا برحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب کمالات ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ اگر اتنی شان کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اللہ
اللہ کریم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ 3 دن پہلے عذاب تھا, 3 دن بعد تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے. شان مقام برحق, لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق. یہ میرے سامنے 20واں پارہ, سورت کا نام سورت النمل ہے. یہ میں نے سورت النمل کھولی ہوئی ہے. یہ پہلی سطر سویہ نمبر 65. فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ایک بات تو بتا دیں سارے ساتھی, قرآن سچا, قرآن سچا, قرآن کا فیصلہ سچا. یہ حوالہ ہے. اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی, زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی. جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے, انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے, فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے. اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ. بات کے بھائیوں, اللہ کا نام اللہ کو ماننے والے اونچا لیں گے. زبان کے تالے کھول دیجئے. عالم الغیب صرف کون ہے؟ محبت سے عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں, یہ رب العالمین کے قرآن کا فیصلہ ہے. پاکستان والے تو بادشاہ ہے نا, کوا بیٹھا ہے دیوار پر, ہاں دیکھا نا کوا کاں کر رہا ہے, میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں. اب یہ کوا عالم ہے. جھوٹے قصے لوگوں نے بنا لیے, جھوٹے قصے. پنجاب والے کہتے ہیں ایک پیر صاحب نے رکھی ہوئی تھی بلی, جتنے مہمان آنے ہوتے تھے بلی اتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی. بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا, مہمان آ گئے 8. جھوٹے قصے. تو مریدوں نے کہا حضرت بلی نے تو کبھی غلطی نہیں کی, بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا ہے, مہمان 8 آ گئے ہیں. پیر صاحب نے کہا نہیں, بلی سچی ہے, بلی نے ٹھیک 7 دفعہ میاؤں کیا ہے, تو پتہ کرو 8واں مہمان وہاں بھی ہوگا. جھوٹے قصے. اللہ کا نام لے لو سارے ساتھی. یہ مسجد کی زمین آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے. عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ. عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن تو فیصلہ کر. جو دنیا سے رخصت ہو گئے, قبروں میں دفن ہو گئے, وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. جو دنیا سے چل بسے, قرآن سامنے, قبروں میں دفن ہو گئے, ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے. سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. 3 دن پہلے عذاب, 3 دن بعد رحمت. اوحی اللہ الی عیسی ابن مریم, اللہ نے وحی بھیجی میرے پیارے پیغمبر. یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا, فوت ہونے لگا, اس کے گھر میں اولاد کی امید تھی, فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد عذاب میں گرفتار ہو گیا. اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا. حافظ صاحب آپ کے لیے بات سنائی ہے, آپ کی برادری والے سنیں. فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا. اب بچہ یتیم ہے, والد کو دیکھ بھی نہیں سکا. بچے کی عمر 4 سال ہوئی ہے. بیوہ اماں نے اپنے یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا, استاد کے پاس لے گئی ہے. استاد جی بچہ یتیم ہے, اپنے ابا جان کو دیکھ بھی نہیں سکا, والد کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے, 4 سال عمر ہو گئی ہے. اس یتیم میرے بیٹے کو اللہ کا نام سکھائیے. استاد محترم نے یتیم بچے
بچے کو سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب یتیم بچے نے زمین پہ بسم اللہ شریف پڑھی، میں اللہ کو حیا آ گیا کہ جس کا یتیم بچہ زمین کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر میں اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں؟ یتیم بچے کے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے میں اللہ نے گناہگار والد سے عذاب دور کر دیا۔ سوچو سوچو دوستو، ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی، اللہ کریم نے گناہگار والد سے عذاب ہٹا دیا۔ 3 سال میں حفظ کرنے والا حافظ قرآن جو روزانہ درجنوں دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہے، حافظ کا اپنا مقام کیا ہوگا، والدین کا مقام کیا ہوگا؟ سوچو۔ ایک تحفہ بھی آپ کو دے دوں، 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر۔ یہ میرے سامنے 29واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ سورت المدثر۔ اللہ فرماتے ہیں علیہا تسعۃ عشر، یہ حوالہ ہے آیت نمبر 30۔ جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ 19 کو کہتے ہیں، 1 کم 20۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد پر سورت کا نام سورت النمل۔ یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 17۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آیت نمبر 17 سورت النمل 19واں پارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی۔ 22واں پارہ سورت کا نام سورت سبا۔ یہ میرے سامنے سورت سبا کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ یہ آیت نمبر 12 ہے، یہ آخری 2 سطریں صفحے بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہوا پر بھی چل رہی ہے، تخت نشین ہو جاتے ہیں، تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے ہیں میرے تخت کو اڑانا شروع کر۔ 1 مہینے کا سفر ہوا 1 دن میں کرا دیتی تھی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ 1 مہینے کا سفر ہوا 1 رات میں کرا دیتی تھی، 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کا سفر ہو رہا ہے۔ حیران نہیں ہونا دوستو، اگر تیزی سے اڑنے والے انسان جہاز بنا سکتا ہے تو تیزی سے اڑنے والا اللہ تخت بھی بنا سکتا ہے۔ تخت پر بیٹھ گئے، ہوا کو حکم دیا اڑا، ہوا نے تخت اڑانا شروع کر دیا۔ خالی کرسی نہ سمجھنا بھائیو، اتنا بڑا تخت، 4000 وزیروں کی کرسیاں بھی ساتھ بچھی ہوئی ہیں، وزیر بھی ساتھ ہیں۔ تخت اڑتا جا رہا ہے۔ ایک غریب بندہ زمین میں ہل چلا رہا تھا، تخت اوپر سے گزرا، غریب بندے نے اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، وزیروں کی کرسیاں بھی ساتھ۔ غریب بندے کی زبان سے حیرانگی کی وجہ سے نکلا سبحان اللہ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو نہیں سنا، وہ تو تخت پر تھے فضا میں، لیکن اللہ نے تو سن لیا۔ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر بولی میں سنتا ہے، ہر انداز میں
میں سنتا ہے۔ یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت الملک، یہ میں نے سورت الملک کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 13 ہے یہ حوالہ۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ حوالہ قرآن کا میرے سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا آواز میں بات کرو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اونچی آواز میں بولو، اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ اللہ تمہاری اونچی اور ایسا آواز کیسے نہیں جانتا؟ رب العالمین تو دل کے ارادے جاننے والی ذات ہے۔ میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جی اللہ تخت کو روک دو، یہاں روک دو جی، کہاں چلنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اسی دیہاتی غریب بندے کی زمین میں تخت کو اتارنا ہے، یہاں وہ ہل چلا رہا ہے۔ دیہاتی حیران ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت غریب بندے کی زمین میں اتر آیا۔ اب ہم یہاں قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اچانک پرائم منسٹر صاحب آ جائیں، پریزیڈنٹ آ جائے ملک کا، صدر آ جائے، وزیر اعظم، ہم کتنے حیران ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میری زمین میں، اللہ نے فرمایا نیچے اترو میرے پیغمبر، غریب بندے سے جا کے ملاقات کرو اور میں اللہ کا پیغام سنا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے، غریب بندے کی طرف چلے، وہ ششدر کھڑا ہے حیران۔ حضرت نے جا کر مصافحہ کیا، ملاقات کی، فرمایا اللہ کا پیغام سن لے غریب بندے، لا تسبیحۃ واحدۃ خیر مما اوتی آل داؤد۔ میرا تخت فضا میں اڑتے دیکھ کر تیری زبان سے نکلا تو سبحان اللہ، رب کائنات کا پیغام یہ ہے غریب آدمی، میں سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا تیرا ایک سبحان اللہ قیمتی ہے۔ غریب بندہ حیران ہو گیا، میرا ایک سبحان اللہ آپ کے تخت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غریب کا سوال سنیں، کوشچن کیا ہے؟ میرا سبحان اللہ کیوں قیمتی ہے؟ آپ کا تخت اتنا قیمتی نہیں سبحان اللہ کے مقابلے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا غریب بندے ہے، تیرا سبحان اللہ اس لیے میرے تخت سے قیمتی ہے، میرے تخت پر فنا آ جائے گی، اور جس کی تسبیح بیان کر رہا ہے سبحان اللہ کے ذریعے اس اللہ پر فنا نہیں آئے گی۔ سائغن، ہم راستے میں تھے تو میں نے کماد اور گنے کی ٹرالیاں دیکھی، تو میں نے رفقا سے پوچھا بھئی یہ گنے کی ٹرالیاں کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں شوگر مل ہے نوڈیرو کے قریب۔ اچھا میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، جس بزرگ کے دانت نہ ہو وہ گڈیریاں کھا سکتا ہے؟ بھئی جوان تو بولیں جن کے دانت ہیں، نہیں، جس بزرگ کے دانت نہ ہو وہ گنا اور کباب چوس سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ایک منٹ، جس بزرگ کے دانت نہ ہو وہ کیلا کھا سکتا ہے؟ کیلا کیسے کھا سکتا ہے؟ دانت نہیں ہے۔ نرم تو ہے، کیلا کھا لے گا لیکن چبانا پڑے گا، کھا لے گا کیلا کھا لے گا لیکن چبانا پڑے گا۔ قرآن یہ میرے سامنے آیت نمبر 66، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ایسی نعمتیں بھی ہیں دانتوں کے بغیر بندہ استعمال نہیں کر سکتا، گڈیریاں ہیں، گنا ہے، کماد ہے، اور اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں چبانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیلے کو چبا کر بوڑھا کھا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں سائغن،
کھیر میں اللہ کی ایسی نعمت ہے، استعمال کرنا ہو دانتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، چبانے کی محتاجی بھی نہیں ہے۔ دوستو جھگڑا ختم۔ اگر کھیر والی بہترین نعمت دینے والا اللہ، کھیر والی بہترین نعمت پیدا کرنے والا اللہ، تو کھیر میں سے حصہ کس کے نام کا نکالنا چاہیے؟ یہ ہے مالی عبادت۔ مال اللہ دے، گندم اللہ پیدا کرے۔ آپ کے علاقے میں مجھے بہار نظر آ رہی ہے، چاولوں کی منجی ہے، یہ جو ہے جوار ہے، یہ زمین آباد ہے۔ اگر یہ نعمتیں دینے والا اللہ، تو حصے کس کے نام کے ہونے چاہیے؟ آخری حدیث سن لیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے مسافر جا رہے تھے، پچھلی قوموں کا ہم نے قصہ سنایا، کوٹھ والوں نے روک لیا، ہم نہیں جانے دیتے۔ یار مہربانی کرو، پردیسی ہیں، ہمیں جانے دو، حدیث پاک ہے۔ کوٹھ والوں نے کہا یہ ہمارا دربار ہے، اس پر میلہ لگا ہوا ہے، عرس والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے جب تک دربار کے نام پر کوئی چیز نہ دے ہم آگے نہیں جانے دیتے، تم دربار کے نام پر کوئی چیز دے دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسافر نے کہا لیس عندی شیء، مہربانی کرو کوٹھ والو، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ کوٹھ والوں نے کہا قریب ولو ذبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مکھی پکڑ کر دربار کے نام پر دے دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اگر تو نے ایک مکھی بھی نہ دی دربار کے نام پر ہم تیری جان کے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے مکھی پکڑی، مار کر دربار کے نام پر دے دی، فخلو سبیلا، بستی والوں نے کہا چلا جا ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، وہ بندہ نکل گیا۔ دوسرے بندے کو کوٹھ والوں نے کہا تو بھی مکھی پکڑ کر دربار کے نام پر دے دے ہم تجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا جان کے ٹکڑے کروا دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دوں گا۔ قاتلوہ، حدیث، بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دربار کے نام پر مکھی دے کر جان بچا کر چلا گیا تھا، ایک دن موت تو آنی تھی، جب اس بندے پر موت آئی، شرک پر موت آئی، داخل النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا۔ جس بندے نے جان کے ٹکڑے کروائے، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی، شہید ہونے کے بعد داخل الجنہ، سیدھا ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا۔ میری تسلی کرا دیں، میں قیامت کے میدان میں آپ کے لیے گواہی دوں گا فرید آباد والوں، مشکل اور پریشانی، اللہ کا نام اونچا لینا ہے ایسا نہیں، میں گواہی دوں گا قیامت کے میدان میں آپ دوستوں کے حق میں، مشکل اور پریشانی مصیبت آ گئی، ساری زندگی کس کو بلائیں گے؟ نہیں ایسا نہیں، کس کو بلائیں گے؟ سجدہ ساری زندگی کس کے لیے کریں گے؟ اونچا اونچا کس کے لیے کریں گے؟ طواف صرف اللہ کے گھر کا کریں گے، اور اللہ نے مال دیا، پیسہ دیا، جائیداد دی، فصل زمین آباد ہے، مال و دولت میں سے، زمین کی پیداوار میں سے حصہ صرف کس کے نام کا نکالیں گے؟ یہ ہے عبادت۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عظمت قرآن کی جھلک سنائی، عظمت رحمان کی جھلک سنائی، اللہ حاضر قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حافظ حامد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، حافظ احمد خان صاحب بھائی ہیں ہمارے، مولانا نوید صاحب، ان کے لیے، باقی دوست صاحب ان کے عزت، باقی جتنے بچے زیر تعلیم ہیں، 11واں حافظ ہے، مجھے حافظ صاحب نے بتایا، کتنے بڑی سعادت ہے آپ دوستوں کے لیے۔ قرآن پاک کی آوازیں گونجے گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ یہ عمل قبول فرمائے، آمین کہہ دو۔ آپ کے میرے جتنے دوست احباب متعلقین، والدین،
گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پریشان حال دوستوں کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ جو حاجت مند احباب ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی جیل حاجات پوری فرمائے۔ اللہ کے گھر میں ہم جتنے اہل ایمان جمع ہیں اللہ ہم سب کو ایسے جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد نہیں اللہ انہیں نرینہ صالح اولاد سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ اولاد کے ذریعے والدین کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جتنے دوست یہاں تشریف لائے، میں حاضر ہوا، ہمارے جتنے والدین رشتہ دار احباب دنیا سے چلے گئے، اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جن دوستوں کے گھر میں ہم نے مانی کھائی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ سب احباب، آپ کا میرا دین ایمان کا رشتہ ہے، اللہ آپ سب کی میزبانوں کی جان مال عزت اولاد رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔ خدا